اس وقت شیطان کا جو سب سے بڑا حملہ ہے وہ ہے فیملی لائف پر. اس فیملی سٹرکچر کو ختم کر دو. اب وہ کرسچینٹی میں ہو, وہ کسی بھی آسمانی مذہب میں ہو, اور وہ اسلام میں ہو, جب ایک فیملی اس کی بنیاد ختم ہو جاتی ہے, انڈیویجول کو بہکانا بہت آسان ہے. کیونکہ بہت مرتبہ ہم ہو سکتا ہے اللہ کے خوف سے, گناہ سے بچنے کے بجائے فیملی ویلیوز کی وجہ سے بچ جائے. اللہ نے نظام رکھا تھا. اللہ نے کہا ہم نے تمہیں جوڑوں میں خلق کیا. اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ کوئی بھی انڈیویجول سنگل رہے, فیملیز کے ساتھ. اس لیے آپ دیکھیں آخر زمان میں جو فتنے ہیں ان میں سے یہ کہ جو فیملیز کو آہستہ آہستہ طلاقیں عام ہو جائیں گی, اور لوگ دوستوں کے ساتھ نیکی کریں گے اور والدین کے ساتھ جفا کریں گے. آپ دوست کے ساتھ کسی کو بٹھا دیں 4 گھنٹے وہ بیٹھا رہے گا, اور ماں باپ نے ایک کام کہہ دیا, اب 4 گھنٹے بیٹھا رہے گا کہ مطلب ضروری نہیں کہ وہ فزیکلی ساتھ بیٹھے ہوئے. اب ورچوئل ورلڈ ہے. 4 گھنٹے گیمز کھیلیں گے ایک ساتھ, 5 گھنٹے پوری رات. کچھ ماں باپ تو ہیں وہ کہتے ہیں, شکایت کرتے ہیں کہ مول صاحب ہمارے بچے اب اتنے زیادہ ہائپر ہو چکے ہیں کہ اگر ہم کسی طریقے سے ان کے لیے کچھ بند بھی کر دیں, کچھ ان پہ ریسٹرکشن لگا دیں, تو وہ ہنگامہ کر کے گھر کا نظام برباد کر دیتے. ایک صاحب نے مجھے کہا, میں کہا کہ مولانا صاحب میں نے وائی فائی بند کر دیا تاکہ میرے بچے نے تو گھر کو ریسٹورنٹ بنایا ہوا تھا, خالی اپنے روم میں بیٹھتے آتے ہیں, باہر ڈائننگ ٹیبل پہ کھانا کھائے پھر اندر چلے گئے, نہ شکل دکھا رہے نہ بات کر رہے. دیکھیں اس میں یہ بھی بات ہے, 2 طرفہ بات ہے. جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا, اب مجھے پتا ہے یہاں کا لائف سٹائل اچھی طرح سے مجھے معلوم ہے, مجبوریاں بھی ہوتی ہیں, کپلز کو کام بھی کرنا پڑتا ہے, مارگیج بھی آپ نے بھرنا, یہ سب چیزیں میرے ذہن میں ہیں. لیکن بہرحال جب ہم خود اپنے بچے کو بہت چھوٹا ہوتا ہے اس کو اٹھا کے چائلڈ کیئر میں ڈالتے ہیں نا, اس چائلڈ کیئر بزنس کا ڈائریکٹ تعلق ہے اولڈ ایج ہوم بزنس کے ساتھ. یہ سرکل جو ہے نا, اس کو آپ خود سمجھ لیجئے گا. جب ہم اپنی زندگی میں مشغول ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں یہ بچہ تھوڑا سا رکاوٹ ہے, تو اس کو ہم ڈال دیتے ہیں کہیں. وہ بچہ جب اپنی پروفیشنل لائف میں آتا ہے, اس کے ذہن میں ناخودآگاہ ہی ہوتا ہے کہ چاہے میرے ماں باپ ہی ہیں, لیکن اگر یہ میری پروفیشنل لائف میں کہیں پر, یا میری فیملی لائف میں, یا میری انجوائمنٹ میں کہیں رکاوٹ ہے, تو میرے لیے بھی ایک آسان حل ہے. یہ سرکل ہے. تو آپ اس پہ توجہ رکھیں, جتنا ہو سکے بچے کو اپنے سے قریب رکھیں, اس لیے کہ گیپ ہمیشہ سے فل ہو جاتا ہے, کبھی بھی باقی نہیں رہتا. آپ نے اس گیپ کو دیا نا, آپ اپنی لائف میں ہیں بچے, مطلب کیا ہے مولانا صاحب, میں نے تو اس کو دنیا کی ہر سہولت دے دی. دنیا کی ہر سہولت اس کو نہیں چاہیے, اس کو آپ کے ساتھ وقت چاہیے. ہمارے استاد محترم خود میں کہتے تھے کہ آپ بچے کے ساتھ اتنا کھیلیں کہ بچہ تھک جائے. پہلے آسان بات لگتی تھی, پھر سمجھ میں آیا کہ بچہ تو تھکتا ہی نہیں کبھی, کتنا بھی کھیل لو. لیکن کہیں نہ کہیں ہمیں اس کام کو کرنا پڑے گا, بالکل جن کے چھوٹے بچے, کہ ماں اور باپ کے ساتھ جو اس کا ڈائریکٹ اٹیچمنٹ ہے, اس کو ہم نے لوز کیا تو ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ پھر وہ اپنی خوشی کو ڈھونڈے گا مثلا اپنے دوستوں کے ساتھ, کہیں آن لائن, کہیں کسی اور جگہ پر. اب جب آپ اس سے منع کریں گے نا کہ بیٹا فلاں دوست کی برتھ ڈے پارٹی میں نہیں جاؤ, اس میں مس گیدرنگ ہے, اس میں میوزک ہے, وہ ادھم مچا دے گا, وہ نہیں مانے گا بات. اس لیے کہ اس نے اپنی خوشی ڈھونڈ لی ہے اس کے ساتھ, وہ اس کے ساتھ اپنے تعلق کو نہیں توڑنا چاہے گا. اور یہ میں جوان ساتھیوں سے بھی کہہ رہا ہوں, اگر وہ سمجھ پائیں بات کو, کہ بیٹا یہ بھی ایک ٹریپ ہوتا ہے کہ آپ 4 گھنٹے 5 گھنٹے مثلا گیمنگ میں لگے رہیں, ان فضولیات میں لگے رہیں. تو میں کہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو آپ کو یہ آیت پڑھنی چاہیے, والعصر, وقت کی قسم. اتنا امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے وقت کہ ان الانسان لفی خسر. اللہ تعالیٰ نے کہا بائی ڈیفالٹ انسان خسارے میں, جیسے کہ ایک برف ہے جو پگھل رہی ہے, الا الذین آمنوا, مگر یہ کہ آپ نے بچا لیا اپنے آپ کو, ہے نا, وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.